شدت، زحمت اور دشواریوں کے مواقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک به منی۔ خدایا تو نے میرے نفس کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کے بارے میں تیرا اختیار مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ وقدرتک علیہ وعلی اغلب من قدرتی فاعطنی من نفسی ما یرضیک عنی۔ اور تیری قدرت مجھ پر اور میرے نفس میں مجھ سے زیادہ غالب ہے، لہذا تو ہی میرے نفس کو ان اعمال پر آمادہ کر دے جو تجھے مجھ سے راضی کر سکیں۔ وخذ لنفسك رضاها من نفسی فی عافیہ۔ اور عافیت کے ساتھ میرے نفس سے اپنی رضا حاصل کرے۔ اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا صبر لي على البلاء ولا قوة لي على الفقر۔ خدایا مجھ میں نہ مصیبتوں کے لیے طاقت ہے، نہ بلاؤں کے لیے صبر، اور نہ فقیری برداشت کرنے کے لیے قوت۔ فلا تحضر علي رزقي ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد بحاجتي وتول كفايتي۔ لہذا میرے رزق کو ممنوع نہ قرار دے دینا اور مجھے اپنی مخلوقات کے حوالے نہ کر دینا، تو تنے تنہا میری حاجت روائی کرنا اور میرے لیے کافی ہو جانا۔ وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها۔ اور میری طرف نگاہ رکھنا اور میرے تمام معاملات اپنی نظروں میں رکھنا کہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے کر دیا تو میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ولم أقم ما فيه مصلحتها وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني۔ اور وہ کام بھی انجام نہ دے سکوں گا جس میں میری مصلحت ہوگی، اور اگر کہیں مخلوقات کے حوالے کر دیا تو وہ نگاہ غیظ و غضب ہی سے مجھے دیکھیں گے۔ وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني وإن أعطوا قليلا نكدا ومنوا علي طويلا وذموا كثيرا۔ اور اگر قرابت داروں کے حوالے کر دیا تو اولاً تو محروم ہی رکھیں گے، پھر اگر کچھ دے بھی دیا تو انتہائی قلیل دیں گے اور ڈھیر سارا احسان لاد دیں گے، اور پھر مذمت بھی کرتے رہیں گے۔ فبفضلك اللهم فأغنني وبعظمتك فانعشني وبسعتك فابسط يدي وبما عندك فاكفني۔ لہذا میرے مالک اپنے فضل سے مجھے بے نیاز بنا دے اور اپنی عظمت کے سہارے مجھے اونچا اٹھا دے، اپنی وسعت کرم سے میرے ہاتھوں کو کشادہ کر دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس سے میری کفایت فرما دے۔ اللهم صل على محمد وآله وخلصني من الحسد واحصرني عن الذنوب۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے حسد سے چھٹکارا دلا دے اور گناہوں سے روک دے۔ وورعني عن المحارم ولا تجرئني على المعاصي واجعل هواي عندك۔ محرمات کے مقابلے میں تقوی عنایت فرما اور معصیتوں پر جری نہ ہونے دینا، میری خواہشات کو
اپنے تک محدود رکھنا ورضاي فيما يرد علي منك وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني وفيما أنعمت به علي، اور میری رضا کو ان چیزوں کے حوالے کر دینا جو تیری طرف سے وارد ہوتی ہیں، میرے رزق اور سارے ساز و سامان میں برکت عطا فرما اور میری ساری نعمتوں کو بابرکت بنا دے۔ واجعلني في كل حالاتي محفوظا مكلوءا مستورا ممنوعا معاذا مجارا، مجھے جملہ حالات میں محفوظ رکھنا اور اپنے زیر نظر اپنے حجاب و نگرانی میں اور اپنی پناہ اور امان میں رکھنا۔ اللهم صل على محمد وآله واقض عني كل ما ألزمتني، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے ان تمام امور کو ادا فرما دے جو مجھ پر لازم قرار دیے ہیں۔ وفرضته علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلق من خلقك، اور جن فرائض کو کسی بھی اطاعت کے راستے میں یا کسی بھی مخلوق کے لیے قرار دیا ہے، وإن ضعف عن ذلك بدني ووهنت عنه قوتي ولم تنله مقدرتي، چاہے اس ادائیگی فرض میں میرا بدن ضعیف ہو اور میری قوت کمزور ہو اور میرے امکانات کی وہاں تک رسائی نہ ہو، ولم يسعه مالي ولا ذات يدي ذكرته أو نسيته هو يا ربي مما قد أحصيته علي، اور میرے مال و املاک میں گنجائش بھی نہ ہو اور وہ مجھے یاد ہوں یا میں انہیں بھول گیا ہوں لیکن تو نے انہیں شمار کر رکھا ہے۔ وأغفلته أنا من نفسي فأده عني من جزيل عطيتك وكثير ما عندك، اور صرف میں نے بھلا دیا ہے، اب تو ان تمام فرائض و حقوق کو اپنی نعمت اور عظیم فضل کے ذریعے ادا کرا دے۔ فإنك واسع كريم حتى لا يبقى علي شيء منه تريد أن تقاصني به من حسناتي، کہ تو صاحب وسعت بھی ہے اور کریم بھی ہے تاکہ اب میرے ذمے کوئی ایسی شے باقی نہ رہ جائے جس کا حساب تو میری نیکیوں میں کرے، أو تضاعف به من سيئاتي يوم ألقاك يا رب، یا روز قیامت میرے گناہوں میں اضافہ کر دے۔ اللهم صل على محمد وآله وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عاقبت اور تیری ذات کے لیے عمل کرنے کی رغبت عطا فرما، حتى أعرف صدق ذلك من قلبي وحتى يكون الغالب علي الزهد في دنياي، تاکہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس صداقت نیت کا احساس کر لوں اور مجھ پر دنیا میں زہد غالب آ جائے، وحتى أعمل الحسنات شوقا وآمن من السيئات فرقا وخوفا، اور نیکیوں کو بسط شوق انجام دوں اور برائیوں سے تیرے خوف و خشیت کی بنا پر محفوظ ہو جاؤں، وهب لي نورا أمشي به في الناس وأهتدي به في الظلمات، مجھے وہ نور عطا فرما دے جس کے سہارے لوگوں کے درمیان چلوں اور تاریکیوں میں سیدھا راستہ حاصل کر لوں، وأستضيء به من الشك والشبهات، اور شک و شبے کے اندھیرے میں روشنی حاصل کروں،
اللهم صل على محمد وآله وارزقني خوف غم الوعيد وشوق ثواب الموعود. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے آخرت کی مصیبت کا خوف اور وہاں کے ثواب کا شوق عطا فرما دے. حتى أجد لذة ما أدعوك له وكآبة ما أستجير بك منه. تاکہ میں جو مانگ رہا ہوں اس کی لذت کا بھی احساس کروں اور جس چیز سے پناہ چاہتا ہوں اس کے رنج و غم کا بھی اندازہ کر سکوں. اللهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي فكن بحوائجي حفيا. خدایا تجھے معلوم ہے کہ دنیا و آخرت میں کون سی چیز میرے لیے مناسب ہے، تو اب تو ہی ان حاجتوں کو عطا فرما دے. اللهم صل على محمد وآله. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت علي في اليسر والعسر. اور جس وقت میں تیری ان نعمتوں کے شکریہ میں کوتاہی کروں جو تو نے رحمت یا تنگ دستی والصحة والسقم حتى أتعرف من نفسي روح الرضا. اور صحت یا بیماری میں عطا فرمائی ہیں تو مجھے اپنے حق کی معرفت عطا فرما دینا تاکہ میں اپنے نفس میں رضامندی وطمأنينة النفس مني بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف. اور اطمینان کی کیفیت محسوس کر سکوں ان تمام معاملات میں جو خوف والأمن والرضا والسخط والضر والنفع. یا امن، رضا یا ناراضی اور نفع یا نقصان کے حالات میں پیدا ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وآله وارزقني سلامة الصدر من الحسد. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے سینے کو حسد سے پاک کر دے. حتى لا أحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك. تاکہ میں تیری مخلوقات میں کسی ایک سے بھی کسی ایک نعمت پر بھی حسد نہ کر سکوں. وحتى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى. یہاں تک کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت تیری مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ عافیت میں، نہ تقوی میں، أو سعة أو رخاء إلا رجوت لنفسي أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك. نہ وسعت میں اور نہ سہولت میں، علاوہ اس کے کہ اپنے نفس کے لیے اس سے بہتر امید رکھوں اور صرف تجھ سے تقاضا کروں کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآله وارزقني التحفظ من الخطايا. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے خطاؤں سے تحفظ والاحتراس من الزلل في الدنيا والآخرة في حال الرضا والغضب. لغزشوں سے حفاظت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رضا کی حالت میں بھی اور غضب کی حالت میں بھی. حتى أكون بما يرد علي منهما بمنزلة سواء عاملا بطاعتك. تاکہ میں دونوں طرح کے حالات میں ایک انداز سے رہوں اور تیری اطاعت پر عمل کرتا رہوں. مؤثرا لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء
حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري. تیری رضا کو دوست دشمن ہر ایک کے معاملے میں ہر شے میں مقدم رکھوں، یہاں تک کہ میرا دشمن بھی میرے ظلم و جور سے مامون رہے. وييأس ولي من ميلي وانحطاط هواي. اور میرا دوست بھی میرے انحراف اور خواہش پرستی سے مایوس ہو جائے. واجعلني ممن يدعوك مخلصا في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء. مجھے ان لوگوں میں قرار دے دے جو سکون کے لمحات میں اس خلوص سے دعا کرتے ہیں جس طرح پریشانی کے اوقات میں مضطر لوگ دعا کرتے ہیں. انك حميد مجيد. کہ تو قابل حمد بھی ہے اور صاحب مجد و بزرگی بھی ہے.